حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا، تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا، وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں دوسرا یہاں سے ادب کیا ملتا ہے، دوسرا ہمیں اس آیت سے سبق کیا مل رہا ہے کہ دوران جنگ جب آپ جنگ لڑ رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں، ہاتھوں سے تلوار چل رہی ہو، ہاتھوں سے توپیں چل رہی ہو، ہاتھوں سے گولیاں چل رہی ہوں، لیکن دل اور زبان جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، ہاں دل اور زبان جو ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ دیکھتے نہیں ہیں کہ پھر مسلمان جب میدان عمل میں اترتا ہے تو پھر اس کا سب سے پہلے نعرہ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، ہاں پھر وہ یہ نعرہ لگا کر میدان عمل میں اترتا ہے، وہ اس بات پر عمل کرتا ہے کہ قرآن ہمیں فرماتا ہے کہ پہلے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی تمنا نہیں کرنی، جنگ کی تمنا نہیں کرنی، اور اگر جب میدان جنگ میں اترنا پڑ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لڑتے لڑتے اس رب کو بھی یاد کرنا، اس کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے، ہاں اس کا ذکر بھی کرتے رہنا ہے۔ یہ ہمیں قرآن تعلیم دے رہا ہے، یہ ہمیں قرآن ہمیں جنگ کی جو اس کے آداب ہیں ہمیں بتا رہا ہے، اور ہمیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب بھی جنگ کا موقع آئے، میدان عمل میں اترنا پڑ جائے تو بزرگوں کا خیال کرنا ہے، بوڑھوں کا خیال کرنا ہے، عورتوں کا خیال کرنا ہے، چھوٹے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے یا خود بھی شاہ تشریف لے جاتے تو پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہاں پر جب جانا ہے تو بزرگوں کا خیال کرنا ہے، عورتوں کا خیال کرنا ہے، بچوں کا خیال کرنا ہے۔ ہندوؤں نے وہ بھارت والوں نے، انڈیا والوں نے پہل کی، اور ان بزدلوں نے حملہ کہاں پر کیا ہے؟ کس پر کیا حملہ؟ مسجد کے اوپر، ہماری عبادت گاہوں کے اوپر۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے کے اندر آرام کر رہے تھے۔ مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں وہ بچے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر حملہ کیا، بزدل ہے نا، اس لیے بچوں پر حملہ کیا۔ لیکن ہم اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کو کہ انہوں نے اسی وقت جو ہے ان کا منہ توڑ جواب دیا ان کو، اور ان کے طیارے جو آ رہے تھے ان کو مار گرایا۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے اختلاف ہو رہے ہیں، ہاں کرنے والے بڑے بڑے اس بات پر اختلاف کر رہے ہیں، اور اس اختلاف کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، ہاں ان کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور جب بھی جنگ کا میدان لگتا ہے، جب جنگ کا موقع آ جائے تو پھر آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اتحاد کا راستہ بنانا چاہیے۔ پھر کون سی حکومت ہے، کون سی پارٹی ہے، اس چیز کو پسے پشت رکھ کر ایک جگہ اکٹھے ہو کر میدان عمل میں اترنا چاہیے۔ یہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، یہ ہمیں اللہ کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ متحد ہوں گے، آپ یکتا ہوں گے، آپ یکجا ہو جائیں گے، آپ کا اتفاق ہوگا، تو پھر جو ہوگا سامنے والا کفر جو ہوگا وہ آپ سے لرز رہا ہوگا، وہ آپ سے ڈر رہا ہوگا، آپ سے خوف کھا رہا ہوگا۔ کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے اندر اتفاق بڑا ہے، ان کے اندر محبت بڑی ہے۔ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے اتفاق کر کر، اب جنگ بدر دیکھیے، جنگ تبوک دیکھیے، تھوڑے تھے لیکن اتفاق تھا، اتحاد تھا، ثابت قدم تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، جنگوں پر گئے، کیا تھا؟ اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب کا دامن نہیں چھوڑا تھا، قرآن کا دامن نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا ہوتا، اس کو فرمان کے اوپر عمل کر رہے ہوتے تھے، اور دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو لے کر نکلا کرتے تھے۔ ہاں یہ جیت تھی، اصل یہ جیت تھی، ہاں جس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج بھی ہمارے اندر اختلاف رکھنے والے موجود ہیں۔ ہاں یہ 7 تاریخ کو جو حملہ کیا انڈیا نے،
ہیں ہمارے فوج پاکستان نے جو ہے، میں یہاں پر رات کو نا کوئی 2:15 پر میرے پاس کال آئی ہے، میں جب صبح فجر کے لیے آیا نا، فجر کی نماز کے لیے جب نیچے اترا ہوں ہے، تو ایک آدھا بزرگ تھا جس کو اس بات کا پتہ تھا، ہاں باقی کسی کو بھی نہیں پتا تھا، ہم میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے۔ کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں جتنے بیٹھے اس میں سے زیادہ تر تو سوئے ہوئے تھے، میں خود سویا ہوا تھا جی، ہم تو میٹھی نیند سوئے پڑے تھے۔ ہاں 2:15 بجے ایک دوست کی کال آتی ہے، وہ ستا پیا جنگ لگی، میں کتنے لگی، کہتے انڈیا تو حملہ کر دیتا ہوا، میں کہا اپنی فوج کی کر دی پئی، کہتے انہوں نے تیارے سٹ چھٹے اے کر دے وہ کر دے، میں کہا چپ کر کے سو جا، ساری فوج جاگ دی پئی جے ہیں۔ اگر کسی ملک کو کمزور کرنا ہے نا تو بس اس کی جو فوج ہوتی ہے نا اس کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا شروع کر دو، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہاں ہماری فوج جو ہے یہ مضبوط ترین فوج ہے۔ ہاں یہ جو طیارہ رافیل طیارہ جو گرایا گیا فرانس نے بھیجا تھا نا، وہ کہتا ہے آج تک کسی جنگ میں یہ گرا نہیں ہے، یہ گرا نہیں ہے۔ یہ گرایا کس نے ہے؟ یہ پھر کلمہ پڑھنے والوں نے پھر گرا کر دکھایا ہے۔ ان کو پتا نہیں تھا نا کہ پہلے تم کسی اور کے مقابلے میں جاتے رہے ہو، اب تم مقابلے آئے ہو غلام مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے ہوئے ہو، کلمہ پڑھنے والے کے مقابلے میں آئے ہوئے ہو۔ اور گائے کا موتر پینے والے وہ ہم سے جھگڑا کریں گے، اور گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والوں سے مقابلہ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں دعا مانگا کرتے تھے کہ مالک ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ ہاں ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے بم باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے جا کر، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ اور تم کون ہو جو گائے کا پیشاب پینے والے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ تم ہماری افواج پاکستان کے ساتھ مقابلہ کرو گے کہ جو اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، جو بولتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں؟ دیکھتے نہیں ہیں آرمی چیف جب بات شروع کرتا ہے تو قرآن کی آیت پڑھ کر رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں حافظ قرآن آرمی چیف عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اپنی افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات کرے اس کو منہ توڑ جواب دو۔ ارے ہم تو میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ارے وہ سرحدوں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نوجوان ہمارے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں۔